اس سے پہلے کہ میں مزید آج کی گفتگو کو شروع کروں، میں شکر گزار ہوں تمام بہنوں بھائیوں کا اور خادمین کا جنہوں نے میری لاسٹ ویڈیو جو ہے اس کو دیکھا، جو کہ میں نے چرچز کے حوالے سے بات چیت کی، اور دیکھنے کے بعد ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بھرپور مخالفت کی، اور ان کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے بات کو سمجھا بڑے اچھے طریقے سے، اور سمجھ کر اپنی خداوند کی دی ہوئی حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اس بات پر جو ہے وہ غور و فکر کیا، اور پھر اپنے خوبصورت فیڈ بیک کے ذریعہ سے حوصلہ افزائی بھی کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے اس بات میں میرے ساتھ اور پھر مجھ جیسے جتنے بھی کوئی 10% لوگ ہیں جو ایسی غلط تعلیمات اور پھر ایسے غلط ایکٹ عمل جو آج کل دنیا میں ہو رہے ہیں ان کے خلاف جو آواز اٹھا رہے ہیں، اور آواز وہ والی نہیں جو کہ جیسے کہ کوئی NGO ورک کر رہا ہے اور آواز اٹھا رہا ہو، نئی ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے بائبل کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے آواز اٹھا رہے ہیں۔ ان تمام دوستوں کا اور پھر ایسی تنظیموں کا ساتھ دینے والے بہنوں بھائیوں کا میں شکر گزار ہوں، اور آپ سبوں نے اس بات کو سنا، اور سننے کے بعد جو ہے مجھے کافی کالز بھی آئیں، اور نہ صرف ایسی کالز آئیں کہ انہوں نے مطلب کہ اپریشیٹ کیا، بلکہ کچھ ایسی کالز بھی آئیں جنہوں نے ڈس ایگری کرنے والی باتیں کی، بٹ اٹس اوکے، میں ان ساری چیزوں کے لیے تیار ہو کر پھر سے میں ایسی ویڈیو بناتا ہوں، کیونکہ سچائی ہے، سچائی تو پھر بندھن توڑے گی نا۔ یوحنا کی انجیل 8ویں باب کی 32ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو جب جوے بندھن ٹوٹتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی لوگ کہتے ہیں کہ بتا ہم کیا کریں کہ ہم نجات پائیں۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے، آج جس طریقے سے آج کا دور چل رہا ہے، اس دور میں اگر کوئی بائبل کو سامنے رکھتے ہوئے پراپر تفسیر و تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے اور باقاعدہ آ کر کہتا ہے کہ جی یہ چیزیں ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے غلط ہو رہی ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر پلیز مجھے بائبل کی روشنی میں یہ چیزیں ٹھیک کر کے دکھا دیں، اور کسی کے پاس جواب نہ ہو کہ یہ ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہیں، تو پھر جو بندہ آپ کو بائبل کے ریفرنس کے ساتھ اور بائبل کی تعلیم اور تفسیر و تشریح کے ساتھ بات کر رہا ہے، پھر اس کی بات کو غور سے سن لینا چاہیے۔ اور میں پھر کہوں گا شکر گزار ہوں لاسٹ ٹائم جنہوں نے دھیان کے ساتھ بات کو سنا اور سننے کے بعد سمجھ کر پاکرو کو موقع دیا کہ وہ ان کو سمجھائے، اور سمجھ کر کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بلکہ ایک بھائی نے تو باقاعدہ جواب دیا، اس نے کہا جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری ایک گلی کے اندر 7 چرچز ہیں، ایک گلی میں 7 چرچ۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں ایک گلی کتنی لمبی ہو سکتی ہے؟ آپ کے خیال میں ایک گلی کتنی لمبی ہو سکتی ہے؟ بھئی آپ ایک بازار کا حساب لگا لیں، آپ 2-4 منٹ کی واک کریں تو بازار ختم ہو جاتا ہے، تو گلی کتنی لمبی ہوگی؟ مطلب 2-3 منٹ کی مسافرت میں گلی ختم ہو جاتی ہوگی، اور اب اس 5-10 منٹ کی مسافرت والی گلی میں اس سے زیادہ لمبی نہیں ہو سکتی، اس کے اندر 7 چرچز بھائی بتا رہا ہے کہ میری ایک ہی گلی میں 7 چرچ ہیں۔ اور بہار کالونی اور یوحنا آباد کی تو میں بات کروں گا ہی نہیں، اس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات کہہ کے اب میں مزید آگے بڑھنے لگا ہوں، کچھ اور باتیں کرنی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے آ رہا ہوں اور بائبل کی تعلیم کے ساتھ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ اور میں اس بھائی کا بھی شکر گزار ہوں جس نے باقاعدہ فیڈ بیک میں کہا جی آپ میٹرک پاس پادری ایسی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو میں اس کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس نے اس بات کا احساس دلوایا مجھے بھی اور باقی سبوں کو بھی کہ پلیز ایسی جب آپ سچائی بیان کریں گے تو تیار رہا کریں، ایسی باتیں بھی آپ لوگوں کو سننی پڑیں گی۔ تو میں اس بھائی کو بھی اور باقی سب کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی میٹرک پاس پادری نہیں ہوں، یا پھر میں ایویں ہی آج کل سویا وہ اٹھ کے آج میں ویڈیو بنانا شروع نہیں کر دی۔ میں پچھلے 10 سال سے خدمت کے اندر ہوں اور مختلف طرح کے ایکسپیرینس یعنی کہ مختلف طرح کی سٹڈیز لینے کے بعد آپ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں، پراپر سیمنری کے ساتھ، پھر گریجویشن کرنے کے بعد، گریجویشن ببلیکل گریجویشن اور ساتھ ہی ساتھ میں دینی لحاظ سے بھی گریجویشن کرنے کے بعد جو ہے میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پراپر طریقے سے ہم دن رات جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اسکالرز کو سنتے ہیں، اسکالرز کو پڑھتے ہیں، اور پھر ہماری جو گیدرنگ ہے جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ سارے پاسبان ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا چلیں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے ہی دوں، اب دینا شروع کیا ہے تو میرے بارے میں زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ میں گریٹ کمیشن پہ کام کر رہا ہوں اور گریٹ کمیشن کے لیے لوگوں کو تیار کرتا ہوں، یعنی کہ لیڈرشپ پہ اور پھر ڈسائپلشپ پہ میری زیادہ تر سٹڈی آپ کو ملے گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں گریٹ کمیشن کا ٹیچر ہوں۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے اس خدمت کے لیے چنا۔ باقی اس کے ساتھ ساتھ بیکورڈ ایریا میں ہم لوگ کام کرتے ہیں، بھٹوں پہ، ولیجز میں ہمارا کام کرنا جو ہے، خداوند نے اس ویژن پر ہمیں جو ہے وہ کام کرنے کے لیے چنا، اور باقاعدگی کے ساتھ ہمارا ایک پراپر ٹیم ورک ہے۔ اور میں لاسٹ ٹائم بھی اس بات پر بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں، اگر کسی کے پاس وہ ویڈیو نہیں آئی تو مجھے بتائیے گا، میں اس کا لنک بھیج دوں گا۔ جب ٹیم کے لوگ جو ہیں، ہم لوگ فیلڈ میں تھے تو وہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا تھا کہ ہم سب جاب کرنے والے پادری ہیں یا پھر لیڈر ہیں، ایونجلسٹ ہیں، جو بھی آپ ہمیں تو عہدہ دے دیں، ہم خدمت کرنے والے اور پھر جاب کرنے والے خادم ہیں خداوند کے۔ میں خود جاب کرتا ہوں، میری مسز گھر میں جو ہے وہ ٹیوشن دیتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ جتنے بھی بہن بھائی جڑے ہوئے ہیں، کوئی تو سٹاف نرس ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے، کوئی کریانے کی دکان پہ کام کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ موٹر مکینک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب جتنے بھی ہیں، ہم اپنے اون پہ کام کر رہے ہیں، نہ تو کسی کالے گورے کو سامنے رکھتے ہوئے اور نہ ہی ہم کسی ہدیے چندے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ باتیں اس لیے کہہ کہ میں آگے بڑھنے لگا ہوں کیونکہ ایسے فیڈ بیک مجھے سننے کو ملے ہیں، کہہ رہے ایک بھائی تو باقاعدہ کہتے ہیں جی آپ اپنے چندے کی پرواہ کریں، دوسروں کو اپنا چندہ اکٹھا کرنے دیں۔ مطلب یہ میں اس بھائی کو بھی کیا غلط کہوں، ہمارے پاس بانوں نے ایسا جو ہے وہ بنا دیا، ان کا ذہن ایسا تیار کر دیا۔ تو چلیں اس ٹاپک کو یہیں پہ لیو کرتے ہیں اور مزید آگے بڑھتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بائبل کی ایک بڑی خوبصورت ورس پر۔ جب آپ رسولوں کے اعمال اس کے 2 باب کی 37ویں آیت کو پڑھتے ہیں، بک آف ایکٹ چیپٹر 2 ورس 37، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پترس رسول اور پھر اس کے ساتھ جتنے بھی 120 کی جماعت آپ کو نظر آتی ہے، وہ روح القدس سے بھرے ہوئے، کیونکہ ابھی تو پینتیکوست کے دن روح القدس جو ہے وہ اترا، اور پھر جو ہے روح القدس سے بھرے ہوئے تھے۔ دلیری کے ساتھ پترس جو ہے وہ باہر نکلا بالاخانہ میں سے، اور وہاں پر اس نے سب سے پہلا پرچار کیا، یعنی کہ سچائی بیان کی۔ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی آزاد کرے گی۔ اس نے جب سچائی بیان کی تو لوگوں نے کہا، ہائے پترس، بتا کہ ہم کیا کریں، بتا ہم کیا کریں۔ اور کاش کہ جب چرچ، یعنی کہ جب 1 2 3 چرچ آلریڈی پہلے سے ایک محلے میں ہے، چوتھا چرچ کیوں بنے، جب اس کو دھیان کے ساتھ سنتے تو کاش کے لوگ کہتے کہ جی بھائی عارف آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بتائیں ہمیں اس کے بارے میں کوئی سلوشن بتائیں کہ اس کے بارے میں ہم جو ایسا کر رہے ہیں ان کو کیسے روکا جائے یا پھر ان کو کس طریقے سے گائیڈ کیا جائے۔ کاش آپ یہ کہتے تو میں اب اس سلوشن پر بات کرتا، لیکن بہت جلد میں اس سلوشن پر بھی بات کروں گا اور ریفرنس کے ساتھ بات کروں گا، یعنی کہ ادھر ادھر کی باتیں یا پھر خود سے من گھڑت کوئی باتیں نہیں کروں گا، بائبل کی روشنی میں باتیں کروں گا کہ بائبل کے اندر انبیاء و مرسلین نے، رسولوں نے، شاگردوں نے کیا کیا، کس طریقے سے کلیسیائیں قائم ہوئیں۔ چرچ بلڈنگ کا نظام کب شروع ہوا، کون سی صدی میں شروع ہوا، کس نے شروع کیا، اور پھر جو ہے اس کے پیچھے پراپر جو ہے وہ ان کی سوچ کیا تھی۔ میں اس سوچ کو بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں پھر کہہ رہا ہوں ریفرنس کے ساتھ۔ تو یہاں پر جب پترس نے تعلیم دی اور اس نے پرچار کیا تو لکھا ہے کہ لوگ چلا اٹھے، بتا پترس ہم کیا کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ پترس اس وقت روح القدس سے بھرا ہوا تھا تو اس کے الفاظ اتنے کمزور نہیں تھے، دلیری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ بھرے ہوئے الفاظ تھے۔ تو یہی جو 3000 کے قریب لوگ مختلف لینگویجز یعنی کہ زبانیں بولنے والے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے اکٹھا کیے ہوئے لوگ جو ہیں، جو وہاں پہ اکٹھا ہوئے تھے، انہوں نے ایویں سادہ سے انداز پہ نہیں کہا ہوگا پترس انداز کی کریے۔ یقیناً ان کے دلوں پہ چوٹ لگی تھی، بائبل بیان کرتی ہے ان کے دلوں پر چوٹ لگی تھی۔ جی جب آپ اس ورس کو پراپر پڑھیں گے، رسولوں کے اعمال 2:37 کو، تو لکھا ہے اب یہ باتیں سن کر ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ اور جب دلوں پہ چوٹ لگتی ہے نا، تو پھر یقین جانے جو الٹے سیدھے کمنٹ کرتے ہیں نا، وہ تو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں،
کہ پھر تو غصہ بھی آتا ہے اگر غلط طریقے سے اس بات کو لیں، لیکن اگر وہ اس کو اچھے طریقے سے لے لیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہائے ہم تو غلط کر رہے تھے، ہم تو غلط ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، ہم تو غلط کا ساتھ دے رہے تھے، تو آپ بتائیے پلیز کہ ہم کیا کریں۔ تو یہاں پر یہی چیز جو ہے وہ ان لوگوں نے کہی، جب چوٹ لگی تو انہوں نے پطرس اور دوسرے رسولوں سے کہا کہ بھائیو ہم کیا کریں۔ اور میں اس بات کو اس طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اتنی سادہ لفظوں میں نہیں، انہوں نے یقیناً آنسوؤں کے ساتھ اس بات کو جو ہے وہ پطرس کے سامنے رکھا ہوگا، بتا ہم کیا کریں۔ اور پھر پطرس رسول نے کہا تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کا اقرار کرے، توبہ کرے اور بپتسمہ لے۔ ہاللیلویا۔ انہوں نے ایسا کیا، نہ صرف انہوں نے پوچھا بلکہ پھر ایسا کیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد یعنی کہ عید پینتیکوست کے کچھ دنوں مہینوں کے بعد ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ فلپس جو تھا وہ بھی منادی کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جب آپ رسولوں کے عمل 8ویں باب کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ بھی منادی کر رہا تھا اور تعلیم دے رہا تھا، اور تعلیم دیتے دیتے بدروہیں جو ہیں وہ چلا کر نکلیں لوگوں میں سے، مفلوج ٹھیک ہوئے ہیں، لنگڑے جو ہیں انہوں نے شفا پائی، یعنی کہ بڑے بڑے کام ہوئے۔ اور یہاں پر بھی رونا چلانا چیخنا چلانا ہوگا کہ فلپس بتا ہم کیا کریں۔ یہ ہے بائبل کی تعلیم، اور ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ کام کرتے 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 جو ہے وہ رسول یسوع کے شاگرد اور پھر آگے شاگردوں کے شاگرد اور جتنا بھی سسٹم آگے چلتا رہا ہے وہ اسی طرح سے دلیری کے ساتھ منادی کرتے رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ ان لوگوں کو پیغام دے دوں جو یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا، جو فون کر کے یا پھر فیڈ بیک کے اندر دھمکیاں لگاتے ہیں۔ ایسے پطرس کے ساتھ بھی اور بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ پطرس کو تو باقاعدہ سردار کاہن اور پھر وہ پکڑ کے لے گئے اور کہتے تو نے یسوع کے نام سے منادی نہیں کرنی۔ تو اس نے کہا میں خدا کی سنوں یا پھر انسانوں کی یعنی کہ تمہاری سنوں؟ کیا خداوند کو خوش کرنا بہتر ہے یا پھر آپ لوگوں کو؟ اور یہی بات جو ہے وہ گلتیوں کے خط کے اندر پہلے باب کی 10ویں آیت میں پولس رسول بھی کہتا ہے، اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو اپنے خداوند کو خوش نہ کرتا۔ اس لیے ہم تو خداوند کو خوش کرنے کے لیے نکلے ہیں اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے ہیں، اس لیے کام بھی ویسا ہی خداوند نے دیا اور وہی کام کر رہے ہیں، گریٹ کمیشن پہ کام۔ اس لیے اکثر سبوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ سبوں کو بھی دعوت دے رہا ہوں، آئیں مل کر گریٹ کمیشن پہ کام کرتے ہیں، اور بھٹکی ہوئی روحوں کو جن کو پتہ نہیں ہے پاک روح کیا ہے، جن کو پتہ نہیں ہے یسوع کون ہے، جنہیں پتہ نہیں ہے یہوہ الوہیم کون ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیوں آیا، کب آیا، کیسے آیا، اور پھر دوبارہ کب آنا ہے، کیسے آنا ہے، مطلب ان کو بائبل کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے پاس جائیں، نکلیں، ہمارے ساتھ نکلیں، خود سے نکلیں، جیسے بھی آپ کو سورسز ملتے ہیں آپ نکلیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ رہی ہوں گی، اور اگر آ رہی ہیں تو میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، ساتھیوں اور میرے ہم خدمت دوستوں، باتوں کو سیریس لیجئے اور پلیز انا کا مسئلہ نہ بنایا کریں۔ میرا کسی کے ساتھ جو ہے میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی میری کسی کے ساتھ مخالفت ہے، لیکن جب سچائی کو بیان کروں گا تو پھر مجھے پتہ ہے بعض اوقات دور کیا جاؤں، بھائیوں کو، اپنے سگے بھائیوں کو، اپنے سگے جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کو بھی پرابلم ہو سکتی ہے، ہمارے پیرنٹس کو پرابلم ہو سکتی ہے، ہمارے دوستوں کو پرابلم ہو سکتی ہے، جو بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں نا ان کو پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن کیا کریں، سچائی کو تو بیان کرنے سے منع نہیں نہ ہو سکتے۔ ہمارے استادوں کو پرابلم ہو سکتی ہے جن سے ہم سیکھتے آئے ہیں، اور شاید ہم جب ان سے سیکھ رہے تھے تو وہ باتیں جو اب پاک روح نے ہمیں سکھائی، یا پھر جب ہم نے سیلف سٹڈی کی اور سیلف سٹڈی کرنے کے بعد جو ہم لوگوں نے سیکھا، شاید وہ باتیں اور ہوں اور یہ باتیں اور ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی کسی پر ہم کوئی الزام لگا رہے ہیں۔ آپ خود سے بائبل کو سٹڈی کریں، خود سے بائبل کے اچھے طالب علم بنیں، آپ خود سے دیکھیں گے کہ بائبل جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب تک، جی شروع سے آپ اس کو پیدائش سے شروع کر لیں مکاشفہ کی کتاب تک، آپ ان کو پڑھ لیجئے، آپ کو خداوند یسوع مسیح کا ایک تو پرانے عہد نامہ کے اندر عکس ملے گا،
اور نئے عہد کے اندر یسوع مسیح نے کس طریقے سے کام کیا اور کس طریقے سے ہمیں کرنے کے لیے کہا، گریٹ کمیشن پر، ارشاد اعظم پر، گو اینڈ پریچ دا گاسپل نکلنے کے لیے آدم گیر بنایا، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے آپ وہ خود دیکھ سکتے ہیں، آپ خود باشعور ہو جائیں گے۔ آپ خود سے سٹڈی کریں، میں پھر کہہ رہا ہوں، اور پھر سے آپ سمجھیں گے، جانیں گے کہ ہم نے کیا سیکھا، اور اب ہم جو خود سے سٹڈی کر رہے ہیں تو کیا بائبل اور پھر خداوند کا پاک روح ہمیں سکھا رہا ہے۔ آنکھیں کھل جائیں گی، ذہن بھی کھل جائے گا، اور پھر آپ بھی ان لوگوں کی طرح کہیں گے، ہائے، وہ وہاں پہ انہوں نے کہا پطرس ہم کیا کریں، یہاں پہ آپ کہیں گے پاک روح مجھے بتا میں کیا کروں، خداوند مجھے بتا میں کیا کروں، اور پھر خداوند آپ کو رستہ دکھائے گا۔ خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے، اس خوبصورت گفتگو کے وسیلہ سے برکت دے، مجھے یعنی کہ ایونجلسٹ عارف رضا گل کو اور ہماری ساری ٹیم کو، ایف ایم پی گریٹ کمیشن کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایف ایم پی مسیحی خاندان جہاں پہ ہماری آن لائن سٹڈی ہوتی ہے، ہر روز سٹڈی ہوتی ہے، گھنٹے کی ٹیچنگ پریچنگ ہوتی ہے، اس ساری سٹڈی کو اور پھر وہاں کی ساری ٹیم کو، سارے لیڈرز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔ جے مسیح کی۔